پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. ایک طرف پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے پچھلے کئی روز سے. وہاں پہ اب دیکھا جائے تو افغانستان ایک بار پھر عالمی سیکورٹی کے حوالے سے توجہ کا مرکز بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین، اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مختلف بین الاقوامی رپورٹس میں یہ تشویش سامنے آئی ہے کہ افغانستان میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی مضبوط ہو رہی ہے. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سرزمین بتدریج سرحد پار دہشت گرد نیٹ ورکس کے لیے ایک سازگار ماحول بنتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ کی قیادت نے افغان سرزمین پر دوبارہ منظم ہونا شروع کر دیا ہے، جبکہ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں زیادہ آپریشنل آزادی حاصل ہے اور انہیں نقل و حرکت اور تنظیم سازی کے لیے سہولتیں بھی مل رہی ہیں. یو این ای کی رپورٹ کے مطابق سالانہ رپورٹ جو آئی ہے، افغانستان میں اس وقت 20 سے زائد بین الاقوامی اور علاقائی دہشت گرد تنظیمیں فعال ہیں، جبکہ تقریباً 13,000 غیر ملکی دہشت گرد جنگجو بھی موجود ہیں. ان میں تقریباً 6,000 ٹی ٹی پی جنگجو، 2,000 سے 3,000 داعش خراسان کے جنگجو اور سینکڑوں القاعدہ کے ارکان شامل ہیں. اس صورتحال میں عالمی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. ناظرین، دوسری جانب روسی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں 20 سے 23,000 کے قریب دہشت گرد جنگجو موجود ہیں، جن میں بڑی تعداد غیر ملکی جنگجوؤں کی ہے. ان عالمی رپورٹس کے تناظر میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس نہ صرف خود کو منظم کر رہے ہیں بلکہ سرحد پار سرگرمیوں کے لیے پورے خطے کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی، تجزیہ کار اور افغان امور پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر، جاننا میں یہ چاہوں گا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں افغانستان کے ساتھ اور اس کو ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ لے رہے ہیں، کیونکہ بار بار انگیجمنٹ بھی ہوئی ہے مختلف سطح پہ اور ان کو ثبوت بھی پیش کیے گئے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لیکن اب تو میں نے آپ کے سامنے کچھ یو این کی رپورٹس کے بھی مداجات رکھے، پھر روس جیسا ملک، اور دیکھا گیا ہے کہ دیگر مغربی ممالک بھی اب یہ ان خطرات کا اظہار کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے ایک بار پھر ایک ایسی دہشت گردی جنم لے رہی ہے کہ جو پوری عالمی امن کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے. تو کیا لگتا ہے سر، پہلے تو افغان طالبان یہ کہتے تھے کہ شاید ان کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، وہ ان گروپس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اب یو این جیسا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سہولت کار کے طور پہ یہ رجیم وہاں پہ پارٹ پلے کر رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں، یہ جو جن 20 ٹیررسٹ گروپس کا آپ نے ذکر کیا، یہ جب سے افغان طالبان نے یعنی اگست 2021 سے جب افغان طالبان نے کابل کو ٹیک اوور کیا ہے، اس کے بعد اور جب سے انہوں نے وہ اسٹیٹ مشینری جو امریکنز یہاں چھوڑ کے گئے تھے اس پہ قبضہ کیا ہے، یعنی انٹیلیجنس نیٹ ورکس، انٹیریئر منسٹری، ڈیفنس منسٹری، تو یہ 20 ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو ہوسٹ کون کرتا ہے؟ ان کو ہوسٹ کرتا ہے افغان انٹیلیجنس، جو انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے. یعنی افغان انٹیلیجنس ان 20 ٹیررسٹ گروپس کو ہوسٹ کرتا ہے. اب جن ملکوں سے ان کے تعلقات بہتر ہیں، یعنی افغان طالبان کے چائنیز، یہ ان کے فارن منسٹر ہیں متقی، یہ گئے تھے چائنا، میرا خیال ہے 1.5 سال پہلے. بیجنگ میں ان کو چائنیز فارن منسٹر نے یہ کہا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، یہ جو چائنیز ترکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو آپ کے بگوڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسٹرن ترکستان فریڈم موومنٹ کا کوئی اس کو نام اس طرح کا کچھ ہے. جی 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 جی. اور افغان طالبان نے ان ٹیررسٹ جو چائنیز ٹیررسٹ تھے ان کو ریلوکیٹ کر کے غزنی کے قریب لے گئے، یعنی واخان بارڈر سے ان کو ریلوکیٹ کیا اور لے گئے ان کو غزنی کی طرف، یعنی ویسٹرن افغانستان میں لے گئے. اسی طرح جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے تھے، افغان طالبان کے اور پاکستان کی ملٹری آفیشلز کے، یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے دور میں یہ مذاکرات چل رہے تھے، افغان طالبان نے یہ اٹیمپٹ کی تھی کہ ٹی ٹی پی کو ریلوکیٹ کر کے اور ان کو لے جایا جائے غزنی میں. انہوں نے ایک پورا شہر آباد کیا تھا، ایک سیٹلمنٹ بنائی تھی، وہاں جا کے ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن آپ دیکھیں نا، افغان طالبان میں اور پاکستانی طالبان میں رہن سہن کے حوالے سے، حلیے کے حوالے سے
جس طرح وہ مذہب پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح وہ کلچر پریکٹس کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ افغان معاشرے میں پاکستانی طالبان کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، تو وہ ریلوکیٹ ہونے کی بجائے واپس چلتے چلتے دوبارہ پاکستانی بارڈر پہ آ کے آباد ہو گئے۔ تو یہ اٹیمپٹ ایک ہوئی تھی افغان طالبان، لیکن جو عمر صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ جن ممالک کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہیں، شاید اس معاملے پہ ان کی طرف سے کوئی سیریس کنسرن شو نہیں ہوتے، لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ ابھی تو اس معاملے پہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے، بٹ یہ تھریٹ تو گزرتے وقت کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر بھی کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ چینی انجینئرز مارے گئے۔ تو اگر ہر ملک اپنی نقطہ نظر سے یا اپنے اینگل سے یا اپنے لینس سے دیکھا گیا سارے معاملے کو، تو کل کو تو یہ تھریٹ سب کے لیے کہیں بہت بڑا ہو جائے گا، آپ اس کو خیر ایلیمنیٹ کرنا شاید ممکن نہ رہے۔ تو یہ سوچ کیوں پائی جا رہی ہے ممالک کے اندر، وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ اگین وہی سوچ کہ جی اگر ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے، ان کے اوپر کوئی الارم بیل نہیں بجانی چاہیے۔ نہیں، میں اس بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اس بات سے کہ یہ جو 20 ٹیررسٹ گروپس ہیں اور افغان طالبان اٹسیلف جو ہیں وہ، یا ایلیمنٹس ود ان افغانستان، افغان طالبان جو ہیں وہ بہت سیریس تھریٹ ہے ریجنل سیکیورٹی کے لیے۔ ریجنل جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، سینٹرل ایشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، ایران کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے، اور پاکستان کے لیے تو خیر نظر آ رہا ہے، مینیفیسٹیشن ہے اس کی کلیئر کہ بہت بڑی تھریٹ ہے۔ لیکن ایک بات میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں، جو کنونشنل وزڈم ہے یا جو نیریٹو آرگومنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے وہاں، دیکھیں پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں، کابل میں موجود رہے، چاہے وہ کتنی ہی بری یا کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ سینٹرل گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنا جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ سینٹرل گورنمنٹ انڈرمائن ہوگی تو یہ جو 20 ٹیررسٹ گروپ ہیں جن کو کسی نہ کسی، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چائنیز ٹیررسٹ کو ریلوکیٹ کر دیا، انہوں نے غزنی کی طرف لے گئے، یہ اٹیمپٹس بھی نہیں ہوں گی، اور ایک بہت خطرناک اناق کے کیاس کی صورتحال ہوگی اگر سینٹرل گورنمنٹ انڈرمائن ہوگی تو۔ میرا اتنا سا آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ میرا بالکل نہیں ہے کہ افغان طالبان تھریٹ پوز نہیں کرتے یا ٹی ٹی پی تھریٹ پوز نہیں کرتے، یہ بہت سیریس تھریٹ پوز کرتے ہیں، جو کہ یو این کی رپورٹ میں کلیئرلی آ بھی گیا ہے کہ کتنی سیریس تھریٹ۔ پاکستان کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ ریجنل کنسنسس ڈیولپ کرے، ریجنل کنسنسس یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اپنے ساتھ میں لائے ڈپلومیسی کے ذریعے، رشینز کو کنونس کرے۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ رشین پریزیڈنٹ پوٹن گئے تھے پچھلے دنوں انڈیا میں، انہوں نے انڈیا ٹوڈے کو ایک انٹرویو دیا تھا، اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ طالبان کو کیوں ٹالریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں، آپ ان کو اسسٹنس بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ پریزیڈنٹ پوٹن کا یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی رپورٹس پہنچ رہی ہیں کہ وہاں پر بہت ریڈیکل قسم کے سنی گروپ ایمرج کر رہے ہیں، اور طالبان ان کو چیز اور ان کو کنٹرول کرو کرنے کی، کنٹیل کرنے کی پوری کوشش۔ آج ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔